اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سلم على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرعا جل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم صل على محمد 1446 ہجرہ کے ایام اعضاء کے اس چھٹے اشرے میں جو ماہ سفر کا آخری اشرہ ہوتا ہے، اس چھٹے اشرے میں 5 مجالس پڑھنے کا شرف مجھے آپ حضرات کے درمیان ہو رہا ہے اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو، اور جو کہ یہ آخری مجلس میں مناسبت ہے، بلکہ 2 ایسی عظیم مناسبتیں، وفات رسول خدا بھی ہے، وفات حسن شہادت حسن مجتبیٰ بھی ہے، کہ اب اس وقت ذرا سا میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور میں پریشان ہوں کہ کس طرح سے مغرب کی نماز سے پہلے بیان مکمل کرنا ہے، مصائب بھی پڑھنا ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے، اور یہ 2 عظیم ترین ہستیوں کا کچھ تذکرہ بھی کرنا. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آج کی اس آخری مجلس میں آپ کو ترتیب یا سیکوینس بے ترتیب نظر آئے. بہرحال جلدی جو لاسٹ 2 مجالس تھی اس کے حوالے سے ایک آخری پیغام، چھوٹا سا پیغام، بہت بڑا، ٹائم کم ہے اس لیے اس کو مختصر بیان کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ شب جمعہ کی مجلس میں بھی اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے کچھ گناہگاروں کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو وہ تذکرہ ہوا، اور کل کی مجلس میں بھی کچھ ایسی باتیں آ گئیں کہ لوگوں کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ جی یہ تو بہت مشکل دین ہے، اور اس طرح سے تو انسان کے لیے آج کے دور میں زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا. ایک لمحہ 24/7 اور اپنے ایک ایکشن میں، حتیٰ یہ کہ پیروں کی ترتیب میں بھی یہ خیال کرنا کہ حکم خدا کیا ہے اور پیغمبر نے ہمیں کیا حکم دیا. تو یہاں پہ آج کی اس آخری مجلس کا آغاز میں نے اس آیت سے کیا جو اس سے پہلے ایک مرتبہ اس لیے تلاوت کی گئی تھی، شاید دوسری مجلس میں، کہ وہ آیت درمیان میں آ رہی تھی اس سے پہلے، اور اس کے بعد والا پیغام آپ کو دینا تھا. بیچ کی آیت کو میں نے چھوڑ دیا، وہ آج کے لیے. اس آیت میں ایک بہت اہم لفظ آیا. آیت کا ترجمہ یہ کہ اے رسول، یہ بڑے سے بڑا گناہ گار، اس ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. اب دیکھیے لفظ ایسا میری زبان پہ آ گیا کہ ایک واقعہ مختصر سا بیان کرنے کو دل چاہ رہا ہے، جبکہ آلریڈی آج میرے ذہن میں بہت سارے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں. ابو ذر غفاری پیغمبر کے ایک عظیم ترین صحابی ہیں، اور رتبے میں، فضیلت میں، اسٹیٹس میں یہ سلمان فارسی کے بعد دوسرے درجے پہ آتے ہیں. بہت مشہور حدیث ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور سلمان فارسی نے 10 آؤٹ آف 10، اور ابو ذر 9 آؤٹ آف 10. ایک درجہ ابو ذر سلمان کے بعد. ابو ذر پیغمبر سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا ان کی زندگی میں کہ جیسے پیغمبر سے پہلے یہ دنیا کی ہسٹری ہے اس میں سب سے عقل مند آدمی تھا، وائز پرسن، لقمان تھے، جن کا نام ہی ہے لقمان حکیم. اور یہ وہی لفظ حکیم ہے جو اس آیت میں آیا ہے جسے میں نے ایک مجلس میں شروع میں تلاوت کیا تھا، یعلمہم الکتاب والحکمت، حکمت، وزڈم. حکیم انتہائی دانشمند انسان. تو لقمان اتنے کہ قرآن نے ان کے نام پر ایک سورہ نازل کیا جس میں ان کو پریز کیا ہے. کیونکہ خالی میں کہہ دیتا کہ سورہ نازل کیا ہے تو آپ کہتے کہ سورہ تو ابو لہب کے نام پہ بھی نازل ہوا.
ایسا سورہ نازل کیا جس میں ان کو پریز کیا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اتنے عقل مند انسان تھے، دانش مند، انٹلیکچوئل، جو بھی کہی. پیغمبر نے کہا اللہ نے مجھے بھی ایک ایسا ہی صحابی دیا ہے، وہ ابو ذر ہیں، لقمان و امتی، وہ میری امت کے لقمان ہیں. یہ ابو ذر پیغمبر کی وفات کے بعد ایک بار کسی نے ان کو ایک لیٹر بھیجا اور اس میں ایک سوال کیا کہ آپ رسول کی صحبت میں اتنے عرصے رہے، آپ ہمیں کوئی بہت ہی چھوٹی سی ایڈوائس کریں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. انہوں نے صرف ایک جملہ لکھ کے بھیجا. انہوں نے کہا جس سے تم محبت کرتے ہو اور سب سے زیادہ محبت کرتے ہو کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا. صرف ایک سنٹینس. اب جب یہ خط وہاں گیا، اس نے پڑھا، وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ تو ایک ایسی بات کہی ہے جو عقل کے خلاف ہے. جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس میں ظلم کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو وہ قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے تو بعض اوقات وہ سارے رولز، ریگولیشن، قانون سب توڑ دیتا ہے. لیکن لقمان امت ہے ابو ذر. پیغمبر نے کہا لقمان ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں میسج ہے ہڈن انڈر دا لائن. دوبارہ ابو ذر کو خط بھیجا کہ اے ابو ذر میری سمجھ میں نہیں آئی. آدمی کبھی اولاد سے محبت کرتا ہے، کبھی آدمی بیوی سے محبت کرتا ہے، کبھی آدمی والدین سے محبت کرتا ہے. جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. ابو ذر سے کہا کہ کیسے پاسبل ہے کہ محبت بھی کرے اور ظلم بھی کرے؟ ابو ذر کا ریپلائی کیا ہے؟ ابو ذر کا ریپلائی آیا کہ انسان سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے کرتا ہے. باقی ساری محبتیں بات کی چیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے آپ سے ہوتی ہے. اور جو گناہ تم کرتے ہو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، اس کی سزا برداشت کرنا پڑے. ایک ایک گناہ قانون شریعت جو آپ نے توڑا. تو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، یعنی جب کوئی بھی گناہ تم نے کیا تو گویا اپنے آپ پہ ظلم کیا. اور یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا، اپنے آپ پہ ظلم کرنا. مثلا ایک عورت اگر بے حجاب نکلی ہے تو اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. اگر ایک نوجوان نے کسی میوزک کنسرٹ میں یا گانے میں شرکت کی، اپنے آپ پہ ظلم کیا. اگر کسی نے شراب پی ہے یا بیئر پی ہے یا کوئی ڈرگ استعمال کیا، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا. نہ اللہ کا کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، نہ پیغمبر کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، نہ امام کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، نہ شریعت کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، نہ قرآن کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو. تو اب یہ جو قرآن نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہاں پہ قرآن نے لفظ گناہگار استعمال نہیں کیا کہ گناہگار تیرے پاس آئے. جن نے اپنے آپ پہ ظلم کیا گناہگار، لیکن گناہگار کا لفظ نہیں کہا. گناہ کے کار کے حوالے سے تو تصور کسی اور کا ہے، نہیں، اپنے آپ پہ ظلم کیا. جاؤ کا اگر یہ تیرے پاس آئے فاستغفر اللہ، اور آنے کے بعد استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے حق میں دعا کرنے کو تیار ہو، لوجدوا اللہ توابا، تب یہ دیکھیں گے کہ اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے. اور جو میں نے کہا ایک بہت اہم لفظ، اور تب یہ دیکھیں گے کہ اللہ رحیم بھی ہے. یہاں رک کر میں ہمیشہ مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہوتا کہ کیا آپ اللہ کو رحیم مانتے ہیں؟ ہر آدمی کہے گا مانتا ہوں. قرآن کریم میں تو 114 سوروں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سورہ توبہ کو چھوڑ کر اس سے پہلے نہیں ہے بسم اللہ، مگر سورہ نمل کے اندر بسم اللہ اور آ گئی. ایک شروع میں آئی ہے، ایک بیچ میں آئی. تو 114 کا تو یہ فیگر پورا ہو گیا لفظ رحیم. اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی جگہ پہ لفظ رحیم اللہ کے لیے آیا. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو رحیم مانتے ہیں تبھی تو ہم شراب پیتے ہیں، اس لیے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہمیں یقین ہے وہ رحیم ہے، ہمارا گناہ معاف کر دے گا. ہم نماز قضا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ رحیم ہے، وہ گناہ معاف کر دے گا. ہم مثلا کسی کا حق مارتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ رحیم ہے، وہ گناہ معاف کر دے گا. رحمت کا نعرہ لگا کر تو کتنے سارے گناہ ہم اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھار لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا قیامت کے دن حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، مولانا کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ رحیم ہے، وہ ہر ایک کو معاف کر دے گا. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مومن کو ایسی ایک آیت یاد ہے. میرے بچپنے سے بھی شاید پہلے کی بات ہے، انڈیا پاکستان میں ایک دوا ملا کرتی تھی، اس کو کہتے تھے امرت دھارا. اور وہ دوا کی خاصیت یہ تھی، اس وقت میڈیکل سائنس اور یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری بالکل نہیں تھی. تو دوا کی خاصیت یہ تھی کہ کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو جائے آدھی رات کو،
وہ استعمال کر لیجئے، کم از کم ایک ٹیمپریری ریلیف آپ کو مل جائے گا۔ جیسے آج کل بعض کچھ پین کلر ہوتے ہیں کہ رات کے 2 بجے کون سی دکان کھولی ہوئی، امرت دھارا ہر بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ لوگوں نے رحیم والے پیغام کو، رحیم والی آیت کو ایک امرت دھارا بنا لیا۔ جتنے گناہ دل چاہے کرو، آخر میں نعرہ لگا دو وہ رحیم ہے، وہ تو گناہ معاف کر دے گا۔ تو قرآن کہہ رہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ رحیم ہے مگر ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے۔ اگر وہ رسول کے پاس آئیں، میرے حبیب کے پاس آئیں اور میرے حبیب کے ذریعے سے دعا کریں، تب دیکھیں گے کہ اللہ رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت کی کنڈیشن یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس گناہگار کو آنا ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ خود پیغمبر نے اس واقعے کے آخر میں بیان کیا، جس واقعے کی یادگار نشانی آج بھی مدینہ کی مسجد النبوی میں موجود، اور اتنا اتھینٹک وہ واقعہ ہے کہ وہابیت جو ایک کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت تمام زیارتوں کو ختم کر رہی، یہ اب تک باقی ہی نہیں ہے بلکہ اس کو بہت ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مسجد النبوی، خانہ خدا کے بعد دنیا کی دوسری افضل ترین مسجد، اور مسجد کوفہ تیسری افضل ترین مسجد۔ اب اس کے اندر اب آج کل بہت مشہور ہو گیا ہے، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور جو نہیں بھی جاتے ہیں، کہ وہاں ایک جنت کا باغ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، ویسے ہی میں بات کو بہت پھیلا چکا ہوں، اس کو سمیٹنا بھی ہے۔ تو آج کل اس لیے مشہور ہو گیا ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے وہاں نماز پڑھنے والوں کا کہ آپ کو باقاعدہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، اس کے اندر آپ اپنی بکنگ کرائیں گے۔ 8 دن لوگ مدینے میں قیام کرتے ہیں، لیڈیز کو خاص طور پر 8 کے 8 دن میں کبھی ٹائم سلوٹ نہیں ملتا ہے۔ اس کے بالکل بیچ میں ایک پلر ہے، وہ مسجد کا پلر ہے، ایک پلر نہیں ہے، مسجد میں پلر ہے، لیکن ایک پلر ہے، اس کے آج بھی لکھا ہے اسطوانۃ ابی لبابہ سکون توبہ۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ حضرت ابو لبابہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے اور مخلص صحابی تھے، بہت سنسیئر، کوئی منافق نہیں تھے، بہت ہی مخلص صحابی تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جو مدینے کے اصلی رہنے والے تھے۔ مدینے میں بہت بڑی تعداد تو ہجرت کر کے مکے سے آئی تھی نا، لیکن جو پرانے باشندے تھے مکے، اب جب کبھی میں پاکستان کے کچھ علاقوں پنجاب وغیرہ میں جاتا ہوں، بھائی کہاں سے ہیں؟ ہم نے کہا کراچی سے۔ نہیں، پیچھے کہاں سے آئے؟ یہ جو ایک سوال ہوتا ہے، پیچھے کہاں سے آئے؟ تو یہ ابو لبابہ وہ تھے کہ جو پیچھے بھی مدینے کے رہنے والے تھے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ واقعے کا اہم حصہ۔ ایک یہودی قبیلے نے اسلام کے خلاف ایک سازش کی اور بڑی خطرناک، ٹائم ہوتا تو میں وہ بھی بیان کرتا، ٹائم بالکل میرے پاس نہیں۔ خیر، نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر نے پھر جو ایک یہودیوں سے ایگریمنٹ تھا کہ جب اس قسم کی بات کرو گے تو تم پر حملہ، تمہیں سزا دی جائے گی، پنش۔ پیغمبر نے مدینے سے فوج بھیجی، وہ قریب مدینے کے بالکل برابر، تو کیا کہوں گا، آج کے مدینے کے اندر ہے وہ جگہ، فوج بھیجی۔ اب یہودیوں کو پتا نہیں تھا کہ ہمیں کیا پنشمنٹ ملے گی۔ فوج آ گئی، انہوں نے کہا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھجوا دو، یہ مدینے کے پرانے باشندے ہیں، تو اسلام سے پہلے مدینے کے لوگوں کا یہودیوں سے بزنس پارٹنرشپ کا ریلیشن تھا، ان کا اس قبیلے سے بزنس پارٹنرشپ تھی جس کے خلاف پیغمبر نے فوج بھیجی۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، الگ الگ لوگوں سے پارٹنرشپ تھی، ان کو بلایا، یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے رسول نے ہمارے خلاف فوج بھیجی ہے، وی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہم کو پنش کریں گے، تم بتاؤ۔ اچھا، اس طرح سے تو کھل کے بات نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیے، جب جنگ ہو رہی اس میں اپنی فوج کے سیکریٹ دشمن کو بتانا یہ بدترین جرم ہے، اس کو غداری کہتے ہیں، اس کی سزا ساری دنیا میں موت ہوتی جنگ کے دوران، ڈیورنگ وار۔ اگر آپ بتا دیں کہ وہ جو فوج آ رہی ہے تو اس کی پلاننگ کیا ہے، پالیسی کیا ہے، وہ کیا کریں گے، لیکن ابو لبابہ طریقہ ہوتا ہے نا کسی سے کوئی بات اگلوانے کا۔ ابو لبابہ تم تو بہت بڑے صحابی ہو گئے ہو، آج تمہارے رسول کا تم کو بہت عزت دیتے ہیں، بہت ہائی اسٹیٹس ہے، جو باتیں کسی کو نہیں پتا وہ تمہیں بھی معلوم ہوگی، کیا تمہیں پتا ہے کہ رسول کا کیا ارادہ ہے؟ اب جو تھوڑی بہت شروع میں ایسی باتیں کی تو ابو لبابہ بھی بس وہ بے خیالی میں بتا گئے کہ پیغمبر نے فوج بھیجی ہے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن ٹائم نہیں ہے اس لیے میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں ان کو بتا دی، انہوں نے کہا اچھا بہت بہت تمہارا شکریہ، واپس جاؤ۔ یہ باہر آئے، جیسے ہی اس قبیلے سے باہر نکلے ویسے ریئلائز ہوا کہ ارے یہ میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا، پیغمبر اس وقت فوج بھیج رہے ہیں، یعنی حالت جنگ میں ہے، وار چل رہی، اور میں نے مسلمانوں کے سارے سیکریٹ، پوری ان کی پالیسی ان کو دشمنوں کو بتا دی۔
पैगंबर के सामने मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, बहुत एम्बेरसमेंट फील किया। ये सीधा, ये बजाय इसके कि रसूल के पास आते। रसूल कहाँ थे? रसूल इसी आर्मी को लीड कर रहे थे, यहूदी कबीले के बाहर इस्लामी आर्मी। ये वहां गए, सीधा मस्जिद में, और मस्जिद के अंदर जो एक पिलर था उससे अपने आप को बांध दिए। बीवी या बेटी से कहा कि मुझे रस्सी से बांध दो। उस वक्त मस्जिद जो थी वो खाली थी, क्योंकि सब लोग तो वहां गए हुए थे जंग करने के लिए। खैर फिर वो जो कुछ हुआ उसको छोड़ दीजिए। जब वापिस आए मुसलमान, देखा कि ये उस पिलर से बंधे और रो रहे। तो आज भी अगर आपको वहां टाइम मिल जाए ज्यादा तो वहां 2 रकत नमाज तौबा और उसके बाद दुआए तौबा पढ़ने का हुक्म। लेकिन फिलहाल तो वहां 10 मिनट से ज्यादा किसी को रुकने ही नहीं देते। इसलिए पहले हम लोग, पहले से मतलब कोविड से पहले तक बड़े आराम से 40-40 मिनट कभी मौला की वो मुनाजात पढ़ते थे जो मस्जिद गुफा में है, कभी सहीफा कामिला की दुआए तौबा। क्यों? ये अपने आप को वहां बांध दिया, रस्सी से रो रहे, खुदा बंदा बड़ा गुनाह, बड़ी गलती, मेरा गुनाह माफ कर दे, मेरी गलती माफ कर दे। लोग तसल्ली दे कि अल्लाह बहरहाल रहीम है, ये तो नहीं है कि रहीम नहीं बल्कि अर्हमुर राहिमीन। इतना जब तुमने अपनी गलती को मान लिया, रोना शुरू कर दिया, माफ कर दे, दिल को सेटिस्फेक्शन। उस वक्त तक मुझे इत्मीनान नहीं होगा जब तक कि कुरान में मेरे बारे में कोई आयत ना आ जाए। कई दिन गुजर गए, 19, 26, 40 अलग अलग रिवायतें। आखिर सूरह तौबा में आयत नाजिल हो, सिर्फ वाजिब नमाजों के वक्त वही जो इनकी फैमिली मेंबर थी, बीवी या बेटी, वो इनको रस्सी से खोलती थी, जल्दी से नमाज पढ़ी, दोबारा अपने आप को रस्सी से बांधी। आफ्टर 19 डेज या आफ्टर 26 डेज या आफ्टर 40 डेज, इस रिसर्च का ना टाइम है ना जरूरत, आखिर सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई जिसमें ये मैसेज आया कि बड़े से बड़ा गुनाहगार भी, बड़े से बड़ा गुनाहगार, हत्ता कत्ल करने वाला कातिल भी अगर सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ करके अपनी रहमत को नाजिल करेगा। और फिर ये आयत नाजिल हुई तो लोगों ने आके कहा कि अरे अबू लबाबा, तुम्हारी जो एक विश थी या डिमांड थी पूरी हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी तौबा के लिए आयत भी नाजिल कर दी, और वो आयत भी अल्लाह ने जर्नलाइज कर दी, खाली तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी वजह से कयामत तक के गुनाहगारों को बशारत दी। का दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं। अरे भाई अब कैसे सेटिस्फेक्शन होगा? कहा खुद अल्लाह के रसूल आकर ये आयत मुझे सुनाए और मुझे रस्सी से आजाद करे। पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है जो नाचे। देखिए एक आदमी है, आम आदमी एक डिमांड कर रहा है, पैगंबर ने कहा चलो, और गुनाहगार जो डिमांड कर रहा है, कोई ऐसा मुत्तकी परहेजगार भी नहीं, लेकिन ये अल्लाह का रसूल है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये उसकी रहमत है। पैगंबर मुस्कुराते हुए अपने हुजरे से आए, ये आयत अबू लबाबा के कान में तिलावत करके रस्सी खोल रहे हैं और अबू लबाबा आजाद हो गए। ये तो एक आम सा वाकया। इसका असल जो पंच लाइन आपका ये जो आखिरी जुमला है वो बहुत अहम। जब अबू लबाबा, चले मैं मिनिमम वाली रिवायत लेता हूँ, 19 डेज तक इस तरह से रस्सी से बंधे रहे कि सिर्फ इतना खाना खाते हैं कि सुसाइड न होने पाए, जान न चली जाए, और वाजिब नमाज के बाद बाकी वही रो रहे। तो लोगों ने आके कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ही जरा इस मामले में इंटरफेयर करें, हम तो समझा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे कि नहीं आयत नाज़िल है तो आप ही जाके उनको बताइए। पैगंबर ने एक जुमला कहा कि नहीं। अबू लबाबा ने अपना मामला डायरेक्ट अल्लाह के हवाले कर दिया, अब वो जाने और अल्लाह जाने। लेकिन अगर वो मेरे पास आता तो 19 दिन तो छोड़ो, 19 मिनट या 19 सेकंड भी ना लगते और उसकी तौबा कबूल करा के मैं उसके गुनाह को माफ करा देता। अबू लबाबा मुनाफिक नहीं, अबू लहबा वहाबियत की तरह से मिसगाइडेड नहीं, वो डायरेक्ट अल्लाह के पास इसलिए गए कि एम्बेरसमेंट फील कर रहे थे कि मैं कैसे पैगंबर के सामने अपना गुनाहगार चेहरा लेके जाऊंगा। लेकिन फिर भी पैगंबर ने कहा कि जो कि तुम डायरेक्ट अल्लाह के पास गए, तुम जानो अल्लाह जाने, मेरे पास आ जाते तो 1 सेकंड में, 1 लम्हे में तुम्हारी तौबा कबूल हो जाती। तो यहाँ मसला ये नहीं है कि इस्लाम हमसे डिमांड करे कि तुम मासूम बनिए, हम गुनाहगार। अल्लाह ने न सिर्फ ये कि हमारे अंदर इंसान के इंग्रेडिएंट में 2 चीजें, एक उसका कॉन्शियस है जो उसे नेकी का रास्ता दिखाता है, और एक नफ्स अम्मारा है जो गुनाह का। अल्लाह ने हमारे इंग्रेडिएंट में ये रखा, और साथ में शैतान को भी हमारे पीछे छोड़ दिया। तो हमसे गलतियां होंगी, गुनाह होंगे, लेकिन मसला यह है कि अपनी गलती मानो, अपने गुनाह को तस्लीम करो, फिर पैगंबर की बारगाह में आओ, उनका वसीला दो, उनका वास्ता दो, वो रहमतुल लिल आलमीन है, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। तो पैगंबर को जरिया बनाया हमारे गुनाहों को माफ करने का। लेकिन यहाँ
سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے ہمارے گناہ سے، اور سب سے زیادہ غمگین کون ہوتا ہے ہماری توبہ سے؟ ایک ہی ہے، شیطان۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ شیطان کے لیے عید کا دن، بلکہ روایتوں میں جملہ بھی ہے، ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری روایت پڑھوں، کہ جہاں کسی مومن نے گناہ کیا، شیطان نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا، اللہ آسمان میں نہیں، اللہ ہر جگہ، لیکن وہ جو کہ شیطان نکالا گیا ہے آسمان سے نا، دیکھا اور کہا دیکھ خدا، ایک تیرے بندے کو میں نے اور بہکا دیا۔ جب نکالا گیا تھا، کک آؤٹ کیا گیا تھا شیطان کو، رجیم رد کیا گیا تھا، مردود تھا شیطان، تو یہ کہہ کے نکلا تھا نا کہ تیرے ایک ایک بندے کو بہکاؤں، الا عبادک منہم المخلصون، سوائے مخلص بندوں۔ تو جہاں کسی مومن نے گناہ کیا، وہ شیطان آسمان کو دیکھتا ہے، خدا بندہ دیکھ تیرا ایک اور بندہ ہے، آج میرے کنٹرول میں آ گیا ہے، میں نے اسے بہکا دیا، اتنا خوش ہوتا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ہمارا کسی سے اختلاف ہو تو بعض اوقات ہم اس کو ٹونٹنگ کرتے، مثلا میں آپ کو یہ سارے میسج دے رہا ہوں اور آپ نے جا کے دیکھا کہ میری اپنی بیٹی بے حجاب و بے پردہ، تو آپ آ کے ٹونٹنگ کریں گے نا کہ مولانا آپ تو ہماری عورتوں کو سناتے ہیں، پہلے اپنی بیٹی کی خبر لی۔ یا میرے بیٹے کو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز قضا کر رہا، تو آپ آ کے ٹونٹنگ کریں گے نا کہ آپ دنیا بھر کو کہتے ہیں کہ بے نمازی کی یہ سزا ہے، اپنے گھر کی خبر لی آپ نے۔ پنجابی کا ایک محاورہ یا کہاوت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے کیا اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرو، پہلے اپنی چارپائی کے نیچے صفائی کرو، پھر دوسروں کو بتاؤ۔ یہ شیطان کا حصہ ہے، ہر گناہگار کے ہر گناہ پر وہ اللہ کو ایڈریس کرتا ہے، وہ اللہ ہے، عذاب نازل نہیں کرتا ہے، بہت آرام سے مزے سے شیطان کی بات سنتا، لیکن شیطان چیخ مار کے روتا ہے، چیخ مار کے، جس دن کوئی مومن جو ہے توبہ کر لیتا۔ جہاں مومن نے توبہ کی، شیطان کی محنتوں پہ آپ نے پانی پھیر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے 60 سال گناہ کی، 50 سال گناہ کی، اب اگر اللہ یہ کہے کہ 50 سال گناہ کیے ہیں تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 50 سال نیکی کے ساتھ گزارو، تب تو معاملہ برابر ہوگا نا۔ 50 سال گناہ نہیں کہا، 50 سال، 60 سال، 100 سال گناہ کرتے رہے، بڑے سے بڑا گناہ، لیکن اگر ایک مرتبہ توبہ کر لو تو 1 منٹ میں سارا تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ دوسرے الفاظ آپ نے 1 منٹ میں شیطان کی 100 سال کی محنت کو ضائع کر دیا۔ تو شیطان کبھی ہمیں توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا، اور اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرتا؟ 2 طریقے اس وقت کی مجلس کا موضوع ہے، ٹائم میرے ہاتھ سے بھاگ رہا۔ نمبر ایک جو 2 طریقے اختیار کرتا ہے، تو نمبر 1 یہ کہ مومن گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتا، ضد، ہٹ دھرمی، اسراف، جو ہم کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، یہ 2-3 دن باتیں ایسی ہی نہیں۔ نمبر 2 جو آج کا موضوع وہ یہ ہے کہ پتا ہے کہ یہ مومن اچھا مومن ہے، یہ اپنے گناہ پہ ضد نہیں کرے، تو کیا کر؟ دوسرا طریقہ اس کا کیا ہے؟ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہونے دو کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ جو میں نے 2-4 مثالیں بھی دی ہیں، اس کو پتہ ہی نہ ہونے دو کہ یہ کوئی فعل حرام اور کوئی گناہ۔ جیسے میں نے چلتے اب ٹائم نہیں ہوتا ہے نا پوری مثالیں دینے کا، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے مجھ کو اس وقت سنا تھا جب میرے پاس بہت ٹائم ہوتا تھا، یعنی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں مومن، ان کو پتا ہے 100 تقریریں، 150 تقریریں ہوتی تھی ایک سال کے اندر ایک ہی جگہ پہ۔ آپ حضرات تو 5 دن کی مجلسوں میں تھک گئے، ایک ہی جگہ پہ 100 تقریریں روز آنا یا ہر ویک، تو وہاں پہ ہر چیز تفصیل سے آتی تھی۔ میں مختصر بتاؤں کہ اب مومن کو پتہ ہی نہیں ہونے دیتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ جیسے لاعلمی میں آپ زہر پی لیں تو زہر اپنا اثر تو پہنچائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ، ایک طویل عرصے آپ کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن میری جوانی جب لوگ ویسٹ میں آتے تھے تو یہاں گوشت کا مسئلہ بہت بڑا تھا۔ انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا، انگلینڈ میں تو لوگ 60 سے آنا شروع ہوئے، شاید اس سے بھی پہلے تھے، اور پھر جب وہ منگلا ڈیم بنا تو کتنے لوگ میر پور سے آتے ہیں، لیکن امریکہ اور کینیڈا ارلی 70s میں گوشت نہیں ملتا تھا حلال، لیکن ایک مسئلہ مشہور ہو گیا تھا کہ کوشر کیونکہ یہودی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو اس لیے جائز ہے کیونکہ اللہ کا نام لے لینا چاہیے۔ اب وہ جو کھا رہے ہیں، اور پوری ایک جنریشن جو کوشر میٹ اس لیے استعمال کرتی تھی کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حلال ہونے جانور کو حلال کرنے یا ذبح کرنے کے لیے خالی اللہ کا نام کافی نہیں ہے، اس کو مسلمان بھی ہونا۔ تو وہاں یہ تھا، اب کھایا، پوری زندگی انہوں نے حرام کھایا، لا علمی، جان بوجھ کے نہیں۔ اسی طرح سے طویل عرصے تک یہ تصور رہا کہ بیئر بھی حلال ہے،
اب تو آج کل بہت اویئرنیس آ گئی ہے، بعض چیزیں آپ سنیں گے تو آپ سوچیں گے اچھا مولانا سچ کہہ رہے ہیں، کیا کبھی ایسا زمانہ بھی آیا تھا؟ یا یہ کہ وہ جو ایک مشہور حدیث جو ہمارے پاس بھی ہے، برادران اہل سنت کے پاس بھی، جہاں تک میری میموری کام کر رہی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، برادران اہل سنت کے پاس، ہمارے یہاں تو وہی حدیث پیغمبر کے حوالے سے، اور وہ یہ حدیث ہے کہ آخری زمانے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ 4 گناہ بہت زیادہ کریں گے۔ اچھا چلے کون سے 4 گناہ؟ کا شراب بہت زیادہ پی جائے گی، اور گانا بہت زیادہ پھیل جائے گا، ہر طرف گانا ہی گانا، اور سود بہت زیادہ کھایا جائے گا، اور رشوت بہت زیادہ لی اور دی جائے گی۔ اب یہ حدیثیں وہ ہیں جس پہ میں پوری مجلسیں پڑھتا ہوں، یہاں تو 5 منٹ بھی میرے لیے مشکل ہو رہا۔ اچھا ان میں سے کون سا گناہ ایسا جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا تو پیغمبر نے آخری زمانے کی بات کیوں کی؟ شراب تو ہر دور میں پی گئی، یزید جیسا شرابی، خالی یزید نہیں، یزید کے بعد کے جتنے حکمران گزرے شراب کے باقاعدہ حوض بنا کے اس میں غوطہ کرتے تھے، سوئمنگ کرتے تھے، شراب پیتے جاتے تھے، اور یہ ہوتے تھے خلیفۃ المسلمین جو نماز جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ شراب یا یہ سود کا لین دین یا گانے بجانے کی محفلیں تو ہر دور میں رہی۔ آخری زمانے کا پیغمبر نے کیوں ذکر کیا؟ کہا نہیں، فرق ہے، پہلے زمانے کے اندر یہ 4 گناہ لوگ کرتے، آخری زمانے میں لوگ جو ہے نا بڑے ہوشیار ہو جائیں گے، پہلے ان کو حلال کریں گے کہ جائز ہے، کہیں کہ شراب کو تھوڑی ہے، تو ڈرنک ہے، جیسے بیئر کو بہت سے لوگ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی دوا میں شراب آ جائے۔ میں مسئلہ شرعی نہیں بتا رہا ہوں، وہ تو اپنے مرضی سے پوچھے گا کہ دوا میں اگر الکوہل ہو اور کتنے % ہو تو وہ دوا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، اس پہ غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ اس میں مراجع کے اندر اختلاف ہے الکوہل کی % ہے، خیر لیکن پیغمبر نے کہا کہ آخری زمانے میں اس کو ایک مشروب سمجھ کے، ڈرنک سمجھ کے پیا جائے گا۔ اچھا بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں نا، اردو میں وہ بڑے لگتے ہیں، بہت بڑے گناہ، انگریزی میں آ کے بہت وہ چھوٹے لگتے ہیں، گناہ ہی نہیں لگتے۔ ہم کہتے ہیں فلاں شرابی ہے، آج بھی پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی گالی، فلاں صاحب ڈرنک کرتے ہیں، لگتا ہے کچھ کوئی بات نہیں، تو عام سی چیز ہو گئی۔ ایک تو گالیاں جو ہم دیتے، جو اسٹرانگ گالی اردو اور پنجابی میں ہو، شاید انگریزی میں ہوتی بھی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے گناہ بھی ایسے، خیر اب یہ ایک الگ موضوع ہے کیونکہ میں پھسل گیا اس موضوع پر۔ آخری زمانے کے نام سے، آخری زمانہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، امام کے حالات، اور اسی میں چھوٹی سی بات اس لیے بتا دوں کہ ابھی جو ہمارے مشتاق قراش صاحب مرثیہ پڑھ رہے تھے اس میں بھی ایک لفظ آیا ہے، یہ صرف معلومات کے لیے، موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن 1 منٹ کے لیے۔ امام حسن کی وصیت تھی مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے پہلو میں ایک قبر کی جگہ تھی، لیکن وہاں دفن نہیں ہونے دیا گیا، تو وہ قبر کی جگہ تو اس لیے اب خالی ہے نا، یہ قبر کی جگہ کیا قیامت تک خالی رہے گی؟ نہیں، یہاں پہ روایتیں، اب اس میں ذرا سا اختلاف ہے، برادران اہل سنت کے ہاں زیادہ مشہور یہ کہ وہاں پر جب امام مہدی آئیں گے تو وہ وہاں دفن ہوں۔ اب ان کے یہاں امام کا تصور دوسرا ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، پھر، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ امام نجف میں یا کربلا میں دفن ہوں گے، کیونکہ یہ نہیں، روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ کی بھی شہادت ہوگی اپنی حکومت کمپلیٹ کر، اور اس جگہ حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی زندہ نبی، پہلے زندہ نبی ادریس تھے جن کا تذکرہ شروع کی مجلس میں آیا، آخری زندہ نبی عیسیٰ ہیں جن کا ذکر آج آ گیا، وہ اس جگہ پہ دفن ہوں گے۔ تو یہ آخری زمانے کے بڑے انٹرسٹنگ حالات، لیکن جو کہ میرا موضوع رسول کی ذات ہے اور وقت بھی ہاتھ سے بھاگ رہا ہے، اس لیے آخری زمانے کا یہ ذکر آ گیا 4 گناہ، لیکن پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہو کہ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے یا گناہ سمجھ کے کرتے تھے، یا ایک جملہ کہہ کے بھی ڈونٹ کیا، حرام ہے کہ حلال ہے، ہمیں اس سے تعلق نہیں۔ آخری زمانے کے لوگ جو ہیں اتنے سمپل نہیں ہوں گے، بڑے ہوشیار چالاک ہوں گے، پہلے وہ اس گناہ کو حلال کریں گے کہ گناہ ہی نہیں، اور جب حلال ہو گیا تو پھر آرام سے کرو۔ شراب کو ڈرنک کے نام پہ حلال کریں گے، انٹرسٹ کو بزنس کے نام پہ حلال کریں گے۔ بہت پرانا ایک آرگومنٹ انٹرسٹ کا ہوتا، لیکن جو کہ آپ نان مسلم ملک میں ہیں، یہاں تھوڑا سا انٹرسٹ کے حوالے سے لینینسی ہے، اس لیے میں بتاتا نہیں۔ گانے کو، میوزک نہیں، سانگ، سنگنگ، اس کو حلال کریں گے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، اور رشوت کو حلال کریں گے گفٹ کے نام پر۔
کیونکہ آپ میں سے تقریباً ہر ایک کا تعلق پاکستان سے ہے یا شاید کچھ انڈیا کے ہوں کچھ ایسٹ افریقہ. ان تینوں ملکوں میں یہ رشوت بہت زیادہ لی دی جاتی ہے. لیکن کیا یہ بچوں کی مٹھائی یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. پیغمبر کے زمانے میں ایک صحابی آئے تھے نا, پیغمبر نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا. وہ اپنی ٹرم پورا کر کے واپس آئے, بہت ان کے پاس دولت تھی. کہا یا رسول اللہ یہ بیت المال ہے, لوگوں نے زکات دی ہے اور صدقہ اور خیرات. پیغمبر نے کہا وہ تھیلی, کہا نہیں یہ تو لوگوں نے مجھے گفٹ دیا. رسول نے کہا تم کون سے ایسے بڑے آدمی ہو کہ لوگ تمہیں ایسے ہی گفٹ دیں گے؟ یہ تمہیں گفٹ نہیں دیا, یہ تمہارا جو اسٹیٹس اور عہدہ تھا اس کو گفٹ دیا گیا. یہ رشوت ہے, جمع کرو. آخری زمانے میں ایسا نہیں ہو, پہلے حلال کریں. جب ایک چیز حلال ہو جائے گی پھر لوگ اس کو انجام دیں گے. یہ جو آخری زمانے کی ٹرک, 4 میں سے 3 باتیں نہج البلاغہ کے خطبے میں دی. یہ پیغمبر کی حدیث تو اس لیے میں نے کوٹ کی کہ رسول خدا کی تاریخیں ہیں اور اس میں 4 چیزیں آئی. ان میں سے 3 نہج البلاغہ میں بھی مولانا نے بیان کی آخری زمانے میں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ جب ایک چیز حلال کر دی گئی تو بیچارہ مومن اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں گناہ کر رہا ہوں. اسی وجہ سے اسلام کی اہم ترین عبادت سنی. میں بہت جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اب جو 2 دن بعد تھی کہ عذاب اور آپ کو اپنے ایوری ایکشن میں رسول کی اطاعت کرنا, لیکن جب گناہ ہوں گے تو آج کی مجلس وہاں سے ہوئی کہ رحمت للعالمین آپ کا گناہ معاف کرائے گا. وہ آپ کا گناہ معاف کرائے گا. لیکن 2 چیزیں, یا تو آدمی اپنے گناہ کو مان لے کہ ہاں یہ گناہ, ضد نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے گناہ کیا. بھئی آپ توبہ کب کریں گے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا. اگر آپ پانی پیتے ہیں تو اس میں کبھی آپ توبہ کریں گے؟ خدا بندہ مجھے معاف کر دے میں نے پانی پی لیا. نہیں, پانی حلال چیز ہے, اس میں کیا توبہ کریں؟ اسی طرح سے اگر اس شراب کو حلال سمجھا جائے اور پھر آدمی پیے تو توبہ کیوں کرے گا بھائی؟ توبہ اسی وقت کرے گا نا جب اس کو پتا ہو کہ چیز حلال. آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں تو کبھی توبہ کریں؟ خدا بندہ نے میں نے بڑا گناہ کر دیا ہے, بکرے کا گوشت کھا لیا ہے تو تو میرے گناہ کو معاف کر دے, یعنی ذبیحہ بکرا. اسی طریقے سے اگر کوئی خنزیر کے گوشت کو حلال سمجھے تو پھر وہ کیوں توبہ کرے؟ یا جیسا میں نے مثال دی کہ کوشر کو اگر حلال سمجھے تو یہ جو ہے نا کہ پہلے پتا تو ہونا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے, پھر آدمی توبہ کرے. اب آئیے بہت مختصر پیغمبر کی 2 حدیثیں سن لیجیے جس پر میں جتنا بھی میری کیپیسٹی تھی ذکر رسول کو مکمل کر رہا ہوں 1446 ہجرہ کے اس خمسے کے لیے. 2 حدیث. پہلی حدیث یہ کہ ایک بار کسی نے رسول سے ایک سوال کرا. یہ جو آج کل انٹرویو وغیرہ لیے جاتے ہیں نا, پہلے اخبارات میں انٹرویو ہوتے تھے, پھر یوٹیوب ہوا, پھر پوڈ کاسٹ ہوا, اس میں عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں نا. کسی نے پیغمبر سے ایک سوال کیا. اچھا یہ والی حدیث میں نے اب اس وقت ہمارے لیونگ مرجع میں سے ایک آیت اللہ عظمہ آغا ناصر المکارم شیرازی ہے, خود ان سے ڈائریکٹ سنی. یا رسول اللہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ میرے مرنے میں صرف 1 دن رہ گیا, 1 دن, تو وہ کون سی ایسی نیکی کرے کہ جب دنیا سے جائے نا تو میکسیمم ثواب لے کے جائے اور اللہ کی خوشی لے کے جائے. صرف 1 دن. بھائی ہمیں پتا چل گیا کہ مرنے میں 1 دن ہے تو ہم تو مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں گے, جتنی نمازیں پڑھ سکتے پڑھیں, قرآن لے کے بیٹھ جائیں گے, جتنا قرآن پڑھ سکتے پڑھیں, دعاؤں کی کتاب اٹھا کے دعائے کمیل, دعائے توبہ, دعائے مشغول, جتنا اگر پتا چلے خالی 1 دن رہ گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جوانی میں سارے گناہ کرتے ہیں, بڑھاپے کے اندر بہت نیک و متقی بن جاتے ہیں. اب اس میں جو مخلص لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بہت سے وہ ہیں جن کے لیے اردو میں ایک محاورہ بھی ہے, شاید ممبر بھی اچھا نہ ہو, 900 چوہے کھا کے بلدی جو حج کو جاتی. تو خیر, تو جب بڑھاپا آتا ہے ذرا زیادہ توجہ ہو جاتی ہے نماز اور مسجد اور دعائیں. تو اگر پتہ چلے 1 دن رہ گیا, میکسیمم ثواب والی عبادت جو آدمی کے گناہ بھی معاف کرا, درجہ بھی بلند کرے. پیغمبر نے کہا وہ جتنا زیادہ حلال و حرام کا علم حاصل کر سکے اس 1 دن میں, اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. 1 دن. اب حلال و حرام کا علم حاصل کر کے کریں گے کیا؟ اب تو کل قبر میں جانا ہے نا. جب تک یہ پریکٹیکل لائف تھی تب حلال حرام کا علم حاصل کرتے تو سمجھ میں بھی آتا کہ روزانہ ہمیں ضرورت. لیکن پیغمبر نے کہا ضرورت کے بغیر دین کا علم حاصل کرو, یہ اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ سنت نماز سے زیادہ, سنت روزے سے زیادہ, سنت تلاوت قرآن سے زیادہ, سنت دعا سے زیادہ. ایک حدیث واضح نہیں کر رہا کیونکہ آپ کے وہبہ کے جملے نے بتا دیا کہ تھوڑا میسج پہنچا آپ کے پاس اور وقت نہیں. دوسری حدیث وہ ہے انہی تاریخوں.
23 सफर थी, 24 सफर थी। कौन सी 23-24 सफर? जो पैगंबर की जिंदगी की आखिरी सफर की तारीख है। पैगंबर बहुत कमजोर हो गए, बहुत बीमार हो गए। वो अपनी जगह रहने दीजिए, आर्गुमेंट इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि क्या पैगंबर को आखिरी दिनों में जहर दिया गया, किस तरह दिया गया। पैगंबर आखिरी दिनों में इतने बीमार हो गए हैं कि कई दिन तक, बल्कि वीक तक मस्जिद में भी नहीं आ पा रहे हैं, जबकि पैगंबर का हुजरा और मस्जिद कितना फासला मिला हुआ है ना। पैगंबर के हुजरे का दरवाजा खोलो तो मस्जिद में पहुंचो, लेकिन इतने कमजोर। एक दिन पैगंबर ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मरने से पहले या दुनिया से जाने से पहले मस्जिद को देखना चाहता हूं, वहां क्या हालत है। बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, तो कुछ जुमले अगर अच्छे ना लगे तो सुन लीजिए। चुनांचे मौला और पैगंबर के एक चचा हैं हजरत अब्बास, जिनकी पोती हजरत अब्बास से अलमदार की बीवी है, करबला के अलमदार, उनकी पोती, वो वाले चचा पैगंबर के अब्बास। ये दोनों रसूल को सहारा दे के मस्जिद में लाए। अब मस्जिद मुसलमानों से भरी हुई, और हर आदमी, क्योंकि वाजिब नमाज का वक्त तो है नहीं ना, अपने अपने हिसाब से डिफरेंट स्टाइल से इबादत कर रहा। आप मौला के रोजे में जाइए, आप करबला में जाइए, आप मक्के में जाइए, आप मदीने में जाइए, नमाजों के टाइमिंग के अलावा सब लोग बैठे इबादत कर रहे हैं। लेकिन कोई आदमी नमाजें पढ़ता है, तो कोई कुरान लेके बैठा हुआ है, तो कोई ज़ियारत कर रहा है, तो कोई दुआएं पढ़ रहा है। हर आदमी अपना जो उसका टेस्ट है या जो उसको ज्यादा पसंद है। पैगंबर ने देखा मस्जिद के अंदर सारी मस्जिद भरी है, लेकिन लोग डिफरेंट इबादत कर रहे हैं। लेकिन एक कोने में 8 या 9 सहाबी जमा, और वो दीन के मसाइल हलाल और हराम पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब पैगंबर को आता देखा तो जिन लोगों ने देख ली, वो दौड़ के आए करीब, या रसूल अल्लाह सलाम। पैगंबर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा मुझे वो दिन भी याद है जब मक्के मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, तो इतना टॉर्चर, कोई आदमी इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं था, मुसलमान उंगलियों पे गिने था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मस्जिद छलक रही है इस्लाम कबूल करने वालों से। अच्छा या रसूल अल्लाह, यहाँ जो इतनी इबादत है, आपको सबसे पसंद कौन सी इबादत है? सबसे ज्यादा पसंद? एक बहुत ही छोटी सी किताब है, उसमें स्टोरीज हैं, दास्तान रास्तान, सच्चों की कहानियों के नाम से ट्रांसलेशन हुआ है। 125 स्टोरीज है, 2 वॉल्यूम में। उसकी वॉल्यूम 2 की शायद पहली या दूसरी स्टोरी है। वो स्टोरी का मतलब हदीसें, उनको स्टोरी की शक्ल में बताया ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो अब पैगंबर पूछा गया कि देखिए ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं, वो दुआएं पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप की बात, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद? पैगंबर उस तरफ चले जहां लोग बैठ के हलाल और हराम के मसाइल को डिस्कस कर रहे हो, और कहा कि ये सब अच्छी इबादत कर रहे हैं, मगर वो लोग वो काम कर रहे हैं जो नबूवत और रिसालत की ड्यूटी होती है, जो अल्ज़मुहुमुल किताब वल हिकमा। मैं तो उनके बीच में जाके बैठूंगा, मुझे तो सबसे ज्यादा वो इबादत पसंद। मरने में एक दिन रह जाए तब भी, पैगंबर के खुद अपनी मौत का वक्त करीब आ रहा है तब भी बार बार ये मैसेज दे रहे, क्योंकि वही तो मेरा मौजू चल रहा है। मोमिन तौबा कब करे? मोमिन पैगंबर की रिसालत पर मुकम्मल यकीन कब करे? मुकम्मल यकीन का मकसद कल की हदीस, जबान पे रसूल का नाम हो, दिल में रसूल की मोहब्बत हो, हाथ पैरों से रसूल की सीरत पे अमल कब करेंगे? जब उसे नॉलेज होना कि पैगंबर क्या फरमाते हैं। तो अब ये पैगंबर ने कहा तुम्हारी मौत का वक्त आए तब भी, और पैगंबर की अपनी वफात का वक्त करीब आ रहा है तब भी, का ये हलाल और हराम के मसाइल। एक जुमला यहाँ पे और कह दूं, गर्ज इसको इस तरह से सरसरी तौर पे बयान करने में ना मुझे मजा आएगा ना आपको सुनने में मजा आएगा, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। जमाने का इमाम, अब ये पैगंबर का जिहाद शुरू हुआ, ये खत्म कब होगा? जब जमाने का इमाम आएगा। कुरान ने कहा युज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, पहली मजलिस में जो आयत तिलावत की, रसूल को हमने भेजा ताकि तमाम दुनिया के मजहब पर इस्लाम छा जाए। ये मिशन पैगंबर ने तो पूरा नहीं किया, ये किसी और इमाम ने पूरा नहीं किया, ये आखिरी इमाम पूरा करेंगे। तो एक सिलसिला शुरू हुआ मिशन का, एक एंड होगा इमाम ज़माना पर। इमाम ज़माना की वालिदा जब रोमन प्रिंसेस के नाम से एक एनिमेटेड फिल्म भी बच्चों के लिए बनाई गई, नरगिसे खातून जब रोमन एम्पायर से इस्लामी दुनिया में आई 10वें इमाम के पास, पूरा वाकई आपको पता है कि ख्वाब में निकाह हो चुका था। रसूल खुदा ने 11वें इमाम की तरफ से निकाह पढ़ाया, नरगिसे खातून की तरफ से हजरत ईसा आए थे, ये दोनों ने बैठ के निकाह पढ़ाया। फिर ख्वाब में शहजादी आई थी, तो पहले नरगिसे खातून ने नहीं पहचाना कौन है, तो फिर वो हजरत मरियम को लेके आई थी। तो खैर पूरा वाकई एंड ये
کہ جب یہ نرجس خاتون مدینے میں سامرہ میں پہنچ گئی، 10ویں امام کی بہو، 11ویں امام کی زوجہ، 12ویں کی والدہ، پہلے سے ہی اللہ نے لکھ دیا کہ والدہ بنیں گی، لیکن یہاں آنے سے پہلے بھی ان کو میسج مل گیا۔ جس وقت یہ آئی 10ویں نے اپنی بہن کو بلایا، حکیمہ خاتون، یہ بھی بہت ایک عظیم عورت خاتون ہے، حکیمہ خاتون، کہا یہ میری بہو آ گئی، اسے لے جاؤ، اور یہ وہی ہے جس کے لیے میں تمہیں بتا چکا ہوں، یعنی یہ بتا چکا ہوں کہ اس سے مجھے وہ پوتا ملے جو رسول کے مشن کو مکمل کرے، لیکن اسے لے جاؤ، پہلے اسے دین کا علم دو اور حلال و حرام کی تعلیم دو، اس کے بعد پھر اس گھر میں لے کے آنا۔ وہ خاتون جو امام زمانہ جیسے معصوم کی ماں بننے والی، انہیں بھی کوئی ایگزیمشن نہیں، ایگزیمشن چھوڑے لفظ اچھا نہیں، ان کی ساری زندگی اب کہاں سے گزری، اب کہاں گزری، ایک چھوٹے سے کمرے میں جو بیسمنٹ میں، ان کو بہت چھپایا جا رہا تھا دشمنوں سے، دشمن ڈھونڈ رہے تھے، سرچ کر رہے تھے کہ کہاں ہے آخری امام کی ماں، آخری امام کی ماں کو شہید کر دو تاکہ آخری امام ہی پیدا نہ ہو، تو اتنا چھپا کے رکھا گیا، یعنی ان کی کوئی پریکٹیکل لائف ہی نہیں ہے، پھر بھی کہا کہ ان کو حلال و حرام کے مسائل سکھاؤ، اس لیے کہ یہ نالج اسلام میں اتنی اہم کہ بس اب پیغمبر کے حوالے سے امام حسن کا ذکر نہ کر سکا، میں امام حسن سے بھی شرمندہ ہوں اور آپ سے، لیکن بہت ہی مختصر ایک واقعہ ان کا پڑھوں گا، لیکن پہلے یہ پیغمبر کا آخری واقعہ سن لیں۔ پیغمبر مدینے کی گلیوں سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک طرف کچھ بچے کھیل رہے، پیغمبر بچوں سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور بچوں کو بہت اٹینشن بھی دیتے ہیں، بڑوں سے زیادہ پیغمبر بچوں کو توجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہی آگے بڑھ کے وہ جنریشن بنے گی جو اسلام کے مشن کو آگے بڑھائے گی۔ کینیڈا کے ایجوکیشن منسٹر نے کہا، جب لوگوں نے کمپلین کی کہ آپ نے اتنا امیگرینٹ ملک میں آنے دیا، یہ سب تو اپنے پرانے اسٹائل پر ہی چل رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ مکس اپ نہیں ہو رہے، تو اس کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا۔ میں اس وقت کینیڈا میں مجلسیں پڑھ رہا تھا اور یہی تاریخیں تھی سفر، ایجوکیشن منسٹر وہ کہتا ہے ہمیں پہلے سے معلوم تھا، پھر بھی ہم اس لیے لے کر آئے کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ لوگ ہیں ہی نہیں، ہمارا ٹارگیٹ ان کے بچے، ان کے بچوں کو بالکل ہم اپنا جیسا بنا دیں گے اپنے سسٹم میں لے کر، اور وہی ہوا۔ اب یہ وہی ہوا کے بعد مجھے بہت واقعات سنانا تھے کینیڈا کے، امریکہ کے، لیکن اب ٹائم نہیں کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ان کے بڑوں پہ کام کریں، وہ سب اپنے وطن سے اپنی فاؤنڈیشن لے کر آئے، ان پہ کام کرنا ٹائم ویسٹ کرنا، اس میں خود بخود کوئی ہمارے راستے پر آ جائے تو آ جائے۔ اچھا اتنا کھل کے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو ان کے الفاظ نہیں تھے نا، پولیٹیشنز کے الفاظ بڑے ڈپلومیٹک ہوتے، لیکن تھا یہ کہ ان کے بچے ہمارا ٹارگیٹ، یہ ہمارے سسٹم میں آئیں گے اور پھر جیسا ہم بنانا چاہیں گے بنائیں گے۔ یہ رسول خدا کا پازیٹیو انداز میں میسج تھا جو وہاں سے نیگیٹو ملا۔ پیغمبر نے بھی یہی کہا کہ اسلام کا کام تو ان بچوں سے چلے گا۔ جہاں بچے، پیغمبر بڑی توجہ دیتے، ذرا اگر میری اسپیڈ فاسٹ ہو گئی ہے تو ذرا وقت کی وجہ سے میری اس مجبوری کا خیال کیا۔ اب میں منزل مسائل پہ آنے والا ہوں۔ بچے کھیل رہے، پیغمبر نے ان کو دیکھا اور ایک جملہ کہا روک کر، ویل لاولاد آخر زمان، افسوس ان بچوں پر جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور ان کو تباہ کیا جائے گا، اسپوائل کیا جائے گا۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن پھر بھی یہ بات اتنی عجیب نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے زمانے جنہوں نے ایسے باپ دیکھے تھے جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے پیدا ہوتے، تو سب نے کہا کہ امن آبائہم المشرکین، وہ آخری زمانے کی اولاد، کیا ان کے مشرک والدین انہیں تباہ کریں گے؟ کہا نا، نہیں، بل من آبائہم المسلمین، یہ مومنوں کے بچے ہیں جو تباہ ہوں گے ان کے والدین کے ہاتھوں سے۔ یا رسول اللہ کیسے تباہ ہوں؟ کیا وہ والدین ان کو مار دیں گے، دفن کر دیں گے، کھانے کو نہیں دیں گے، ان کی ضروریات پوری نہیں کریں گے؟ کہا ان میں سے کوئی بات نہیں۔ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، انہیں دین کی تعلیم ہی نہیں دیں گے، دنیا کی ساری تعلیم دے دیں گے، دین کی کوئی تعلیم نہیں دیں گے۔ بل اذا علمہم منعوہم، بلکہ اگر وہ بچے خود سے دین سیکھنا چاہیں تو ان کے پیرنٹس ان کو روکیں گے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ ہوتا، کوئی بچہ بہت ماحول کی وجہ سے یا خود اس کے انر میں اتنی نیکی، وہ ادھر آتا بھی روک دیتے، پہلے اپنے اسکول کی کالج کی تعلیم کمپلیٹ کرو، یہ دین سیکھنے کے لیے تو ساری زندگی پڑھی۔ جب ایک دفعہ ٹائم گزر گیا پھر کوئی نہیں سیکھتا۔ کہا کہ ڈیوٹی پیرنٹس کی تو چھوڑو، اذا علموہم، بچی اگر خود سے بھی یہ ذمہ داری ادا کرے، خود سیکھے، تب بھی ان کو روک دیں گے۔ انہم بریء منہم انا بریء منہم وانہم براء منی۔ اب یہ جملہ قیامت ہے، قیامت ہے۔
کہ ایسے جو پیرنٹس ہیں مومن جو اپنی اولاد کو دین نہیں سکھا رہے، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ مجھ سے بیزار ہے، ان کا عمل بتا رہا وہ مجھ سے اگر رسول ہی مجلس کہاں سے شروع ہوئی؟ ہمارے ہر گناہ کے بعد ایک سہارا ہے رسول کی ذات، ان کے پاس جاؤ، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہے، لیکن یہ سہارا ہی اگر ہم سے چھن جائے، پیغمبر کہہ دے کہ میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پیغام، خود سیکھیے دین کو، بچوں کو سکھائیے کہ امام حسن کا ایک بہت مختصر واقعہ جو پہلے کم پڑھا جاتا تھا تو میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھتا تھا، بہت پڑھا جاتا ہے تو میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کون ہے؟ امام، اور بڑا اچھا یہ لفظ تو غلط تھا جو میری زبان پہ آتے آتے رہ گیا، بہت عظیم امام، ہر امام عظیم ہوتا ہے، لیکن امام حسن کے حوالے سے یہ جملہ ہے کہ حسن مجتبیٰ جب بیٹھتے تھے تو حسین اس طرح سے ان کے سامنے بیٹھتے تھے کہ جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، جبکہ دونوں ایک ہی نور کے برابر سے ٹکرے۔ حسن کی ایک ذات ہی عجیب ذات، بہت مظلوم ذات ہے کہ ہم نے بھی حسن مجتبیٰ کے اس اسٹیٹس کو نہیں پہچانا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اب ربط کیا ہے اس کا میری تقریر سے؟ ایک سیکوینس سے میں چل رہا ہوں، الحمدللہ اب تک سیکوینس سے باہر نہیں گیا، رب سنیے۔ رسول خدا مسجد میں بیٹھے، وہی ماحول ہے جو 3-4 دن سے آ رہا تھا، بھری ہوتی ہے مسجد، لوگ سوال جواب کرتے ہیں، 3 دن سے 4 دن سے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آ رہا ہے کہ مجھے یہ بتانا پڑتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی سوچ سکتا کہ اگر رسول مثلا یہاں پر اگر میں نہیں ہوں، کوئی بڑا عالم آتا، کوئی خطیب آتا، مجھے تو مجلس پڑھنا ہی نہیں آتی، تو کتنا مجمع ہوتا، اتنے لوگ تو نہیں ہوتے، وفات رسول خدا کے باوجود جگہ نہیں ملتی یہاں بیٹھنے کی۔ اگر کوئی بڑا خطیب ذاکر جس کی وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں، اتنے نعرے لگتے ہیں کہ چھت ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، وہ آ جائے تو کتنا مجمع ہوگا؟ لیکن اگر رسول خدا مسجد نبوی میں تو کیا کہیں، منافق بھی آئیں گے ان کو اٹینڈنس لگانا، بھری ہوئی مسجد، اور پیغمبر اس طرح بیٹھے کہ حسن بہت ابھی کم عمر ہے، امام کی عمر سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ پیغمبر کی گود ہے۔ ایک دم مسجد میں کوئی آدمی انٹر ہوا، عورت مسجد میں آتی ہے تو لوگ جگہ دیتے ہیں۔ 2 واقعات اب تک پچھلی مجلسوں میں 2 عورتوں کے آ چکے ہیں، آج مرد کا واقعہ سنو۔ اب وہ آنے والا آیا، مرد اگر آتا ہے تو وہی سسٹم ہے، کیوں میں بیٹھ جاؤ، فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلے ہے اس کو پہلے سوال کا حق ہے، تم بعد میں آئے ہو تو وہاں بیٹھ جاؤ۔ لیکن آنے والا کوئی اتنی گریسفل پرسنالٹی، کوئی اس کو نہیں جانتا، لیکن ایسا چہرہ اس کا گریسفل، اور ایسی نورانیت اور سفید داڑھی میں ایسی خوبصورتی کہ لوگوں نے خود ہی اس کو راستہ دے دیا۔ جیسے بعض جگہ پر کوئی سینئر سٹیزن آتے ہیں تو لوگ جگہ دے دیتے ہیں، وہ سیدھا آ گیا ہے، پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ آج کچھ مسئلے ہیں میرے پاس، میں ان کا جواب لینے آیا۔ پیغمبر کی ایج ہے تقریباً اس وقت بٹوین 55 اور 60۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ آج مجھ سے مت پوچھو، یہ میرے اس بیٹے سے پوچھو۔ آقا حسن کی ایج 2 سال ہوگی، 3 سال ہوگی۔ اچھا مگر کوئی ذرا سا ایگریسو ٹائپ کا آدمی ہو تو غصے میں آ جائے گا کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا اور آپ نے 2 سال کا بچہ، اور اگر محبت کرنے والا ہے تو وہ کھنس کے کہے گا کہ بھائی مولانا آپ مذاق کر رہے ہیں۔ مثلا آپ آغا سیستانی سے کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں، وہ 2 سال کے بچے کی طرف آپ کو ڈائیورٹ کر دے تو آپ کہیں گے بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں، میں اس بچے سے میں تو آپ سے پوچھنے آیا۔ آنے والا اتنا ہی سیریس اس بچے کی جانب، حسن کی جانب مڑا، کچھ سوالات پوچھے، آقا حسن نے 2 سال کی ایج میں جواب دی۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے جانے لگا۔ پیغمبر نے کہا رک جائیے، یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گئے؟ کہا مل گئے۔ اگلا جملہ پیغمبر کا، کیا آپ سیٹسفائی ہو کے جا رہی؟ جواب تو دے دیا سیٹسفائی، کہا اتنا ہی سیٹسفائی جا رہا ہوں جتنا آپ کے جواب سے سیٹسفائی ہوتا تھا۔ یہ کہا اور چلے گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے، آج تک دیکھا نہیں؟ کہا یہ خضر نبی تھے جو اکثر میرے پاس سوال پوچھنے آتے ہیں، آج میرے بیٹے سے پوچھ کے گئے۔ کیا کہہ کے گئے خضر؟ اتنا سیٹسفائی جا رہا ہوں 2 سال کے حسن سے جتنا سیٹسفائی میں پیغمبر اسلام کے جواب سے ہوتا تھا۔ یہ حسن مجتبیٰ کا بچپنے کا ہے، اور خضر بھی کسی معمولی شخصیت کا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں رک نہیں پا رہا ہوں کیونکہ مصائب کا وقت قریب آ گیا، نماز مغرب کا وقت۔ خضر کوئی معمولی نبی نہیں، حضرت موسیٰ جیسے نبی کو خضر کے بعد بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو علم خضر کا علم کیا ہے۔ وہ حسن مجتبیٰ یعنی موسیٰ
عظیم ترین انبیاء میں سے ایک جو 5 ٹاپ آف دا لسٹ نبی ہیں ان میں سے وہ شاگرد بنے خضر کے اور شاگرد بنے حسن اور خضر شاگرد بنے حسن مصطفیٰ کے. یہ عظمت حسن ہے. مگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا کراچی میں ایک فارمولہ لوگوں نے بنایا. کیا کیسے پتا چلے کہ مجلس مولانا صادق حسن کی ہے؟ اگر کبھی مجھے دیکھ نہ رہے خالی آڈیو کہتے اگر ان کے مجلس میں 2 چیزوں میں سے ایک کوئی آ جائے, یا کوئی خبر کا واقعہ آ جائے یہ وہی ہوگا, اور یا اگر مگر اور لیکن آ جائے. تو مگر اس علم کے باوجود شہزادی کونین کا طریقہ سمجھیے. روزانہ اللہ کے رسول مسجد کے ممبر سے خطبہ دیتے ہیں. خطبہ کا مطلب تو ایجوکیٹ مسلمز, ان کو مسائل بتاتے ہیں, حلال و حرام کی باتیں بتاتے ہیں. حسن نانا کے ساتھ ممبر پر بیٹھتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ پیغمبر جب خطبہ دیتے ہیں ایک گود میں حسن ایک گود میں حسین. اب اس کے بعد خطبہ ختم ہوتا, امام حسن ماں کے پاس حجرے میں آتے. شہزادی کہتی ہیں کہ حسن بیٹا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ آج نانا نے مسجد میں کیا کہا. حسن مصطفیٰ بیان کرتے. رات کو مولا آئے. شہزادی نے کہا کہ آج میرے بابا نے مسجد میں یہ کہا تھا. مولا نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ تو مسجد میں نہیں کہیں. 1 دن 2 دن 3 دن آخر ایک دن شہزادی نے کہا روزانہ میرا بیٹا حسن آ کر پورا میرے بابا کا خطبہ سنایا کرتا. مولا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, کہا کہ میں بھی ایک دن سننا چاہتا ہوں میرا بیٹا حسن کس طرح بات کرتا ہے. تو یہ طے پایا کہ پردہ لگایا جائے گا. مولا اس کے پیچھے بیٹھے رہے. حسن آج بھی آئے, خطبہ سن کر آئے. کرسی سی رکھی تھی اس پہ ماں نے بٹھا دیا جیسے رسول ممبر پر بیٹھتے. اب ممبر تو حجرے میں نہیں آئے گا, اس پر بیٹھ گیا. حسن نے خطبہ شروع کیا, زبان لڑکھڑانے لگی. حسن مصطفیٰ عرب کے معنی میں خطیب کا نام ہے. آپ جا کے دیکھیں جب مولا نے جنگ جمل میں حصہ لی تھی تو بصرہ کے لوگوں کو بلانے کے لیے حسن جیسے خطیب کو بھیجا تھا. واقعات ہیں, ٹائم نہیں ہے. تو خیر حسن کی زبان لڑکھڑانے لگی. شہزادی کونین نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے, آج تم سے بولا نہیں جا رہا, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا طبیعت ٹھیک ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ سید اکبر میرا سردار میری آواز سن رہا ہے, اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہے. مولا پردہ ہٹا کے مسکراتے ہوئے آئے, حسن کو گلے سے لگایا, کہا ہے تو میرا بیٹا لیکن فضائل حسن کے ساتھ اس میں پیغام کیا میرا؟ حسن جیسا امام معصوم جو خضر کو تعلیم دے رہا, شہزادی ان سے بھی روزانہ سن رہی ہے تاکہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ان کو پتا چلے کہ یہ سنت ہے معصومین کی کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلواؤ, اور خالی یہ نہیں کہ کسی سنڈے اسکول میں داخل کر دیا بلکہ اس کو پھر اس کے پیچھے دیکھتے رہو, اس کو مانیٹر کرتے رہو, اس سے معلومات لیتے رہو کہ وہ کیا سیکھ کے آ رہا ہے. سیرت رسول کے حوالے سے یہ پیغام ہے. آپ حضرات تو بڑے خوش قسمت کہ حجت الاسلام مولانا جعفر مہندی صاحب جیسا عالم, اتنا ڈیڈیکیٹڈ عالم میں نے زندگی میں بہت کم دیکھے. ہر وقت آپ حضرات کے لیے موجود بھی ہیں اور اپنی کوشش بھی کریں جتنے سال سے یہاں پر, اور اس کا نتیجہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, یعنی رزلٹ, پازیٹیو رزلٹ, ہیلدی. وجود کو غنیمت سمجھیے. میں نے تو بہت سارے ایسے اسلامک سینٹر دیکھے, میں 50 سال سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں, ہر قسم کے سینٹرز میں گیا, لیکن ایسا عالم ملے قوم کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر پورا استفادہ نہ کرے. اور کافی حد تک مجھے پتا ہے کہ یہاں کے مومنین احترام بھی کرتے ہیں, استفادہ بھی کرتے ہیں, لیکن فل فلیج. اور اس میں یہ پیغام کہ یہ حلال و حرام کے مسائل پیغمبر کی زندگی کی آخری وصیتوں میں سے ایک. مگر وہ واقعے کے بعد پیغمبر تو چلے گئے اپنے حجرے. کون سا واقعہ؟ مسجد میں پیغمبر کہا گیا. اب میں جلدی سے مسائل پڑھ رہا ہوں اور اس کے فوراً بعد تابوت برآمد ہوگا, لیکن جس دن تابوت برآمد ہوتا ہے اس دن مسائل کے اختتام پہ دعا نہیں ہوتی. تو میں ابھی دعا کے مرحلے سے گزر گیا ہوں. پروردگارہ یہ مومنین اور مومنات جو خاص آج وفات رسول خدا اور شہادت حسن مصطفیٰ میں آئے, انہیں غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما. خدا بندہ ان کی تمام حاجت شرعی کو پورا فرما. خدا بندہ ہم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے, ایسا گناہ نہ ہو کہ جو معصوم ہم سے ناراض ہو جائیں, بلکہ ان کی محبت کی وجہ سے ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے. مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کے شفا کاملہ عطا فرما. اور ہر وقت کی دعا ہے, لیکن جب کسی معصوم کی شہادت کا دن آئے تو یہ دعا اور اہم بن جاتی ہے کہ خدا بندہ ان کے خون کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت انہی کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم. اللہ کا رسول مسجد النبوی کا دورہ کر کے جائزہ لے کے واپس اپنے حجرے میں آ گیا. پھر وفات تک حجرے سے باہر نہ نکلے. یہ لاسٹ پیغمبر کی زیارت تھی جو مدینے کے لوگوں نے کی, اور یہ تاریخیں آگے
28 सफर का दिन आ गया और लास्ट 3 डेज पैगंबर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी। शहजादी कौनैन के हुजरे में आ चुके, शहजादी के गोद में सर रखे पैगंबर खशी के आलम में। दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज आई। शहजादी ने देखा मेरा बाबा 3 दिन से बहुत ज्यादा बीमार था, नींद नहीं आ रही, अभी कुछ देर के लिए नींद आई। आम बेटी की हालत क्या होगी? तो फातिमा जैसी बेटी है, रसूल जैसा बाप। आयशा से पूछा दरवाजे पे कौन है? जवाब आया कि मैं रसूल की जियारत करना चाहता हूं, पैगंबर से मुलाकात करना। शहजादी ने कहा किसी और वक्त आ जाना, मेरा बाबा 3 दिन के बाद आज जरा सा आराम कर रहा है। खामोशी। थोड़ी देर गुजरी, दोबारा नौकी। शहजादी ने फिर आहिस्ता से पूछा, कहीं बाप की आंख न खुल गई। कौन? वही आवाज आई कि पैगंबर से मुलाकात करना चाहता हूं, जाहिर हूं रसूल का। शहजादी ने फिर आहिस्ता से कहा किसी और वक्त आ जाना, बड़ी मुश्किल से मेरे बाबा को नींद आई है और आंख लगी। फिर वो खामोश हो गए। थोड़ी देर गुजरी, तीसरी बार जब नॉकिंग की आवाज आई और शहजादी ने पूछा कौन, तो वही आवाज आती है पैगंबर से मुलाकात करना। अब फातिमा को जलाना। एक मर्तबा कहा कि आने वाले बार बार तुझसे कह रही है, मेरा बाबा बड़ी मुश्किल से सोया, मेरे बाबा को बेआराम न कर, आ जाना, थोड़ी देर के बाद आ जाना। मगर इससे पहले कि उधर से कोई जवाब आए, दरवाजे के बाहर से पैगंबर ने आंखें खोली। कहा बेटी फातिमा, इस आने वाले को इजाजत दे। ये आने वाला वो है जो आज तक किसी के दरवाजे पे रुका नहीं। गया है ये नबियों के दरवाजे पर भी, गया है ये रसूलों के दरवाजे पर भी, लेकिन आज तक रुका नहीं है। रुकना तो छोड़ो, आज तक किसी से इजाजत भी नहीं मांगी। लेकिन ये तेरे घर का एहतराम और रिस्पेक्ट है कि ये आने वाला भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक कि तुम इजाजत नहीं दोगे। बाबा ये कौन है? का ये मलकुल मौत है जो मेरी रूह कब्ज करने आया। अल्लाह अल्लाह, जो मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से आता है, अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है। वो भी फातिमा के घर का इतना एहतराम करे कि जब तक के शहजादी इजाजत न दे वो कदम आगे न बढ़ाए। बाबा दुनिया से रुखसत हुए। फातिमा ने एक मरतबा फरियाद की, हाय मेरा बाबा, मैं यतीम हो गई। तो एक जुमला पहले कह के फिर जो बात हो रही थी उसको मुकम्मल करूं। मैं कहूंगा शहजादी, यकीनन ये सारे चाहने वाले, हिजाब में बैठी हुई सारी चाहने वालियां आपको आपके बाबा का पुरसा देती हैं। आप यतीम हुई हैं, हमारा पुरसा लीजिए। लेकिन फिर भी आपकी यतीमी इस वक्त हो, करबला की यतीमी से जरा मुख्तलिफ तो है। और अब वो जुमला सुनिए कि जिस फातिमा ने 28 सफर को अपने घर के एहतराम के बारे में ये जुमला सुना कि मलकुल मौत भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता, जब वो अगले दिन ये सुने कि कोई आने वाला आया, कोई जालिम आया, आने के बाद थ्रेट करता है, फातिमा अपने घर का दरवाजा खोलो वरना इस घर के दरवाजे को हम जला देंगे। फातिमा को यकीन नहीं आ रहा, मलकुल मौत भी मेरी इजाजत के बगैर आगे नहीं बढ़ता। और मलकुल मौत तो फिर भी छोटा है, मेरा बाबा भी जब मेरे हुजरे में आता है पहले मुझसे इजाजत लेता है, फिर आता है। ये कौन है जो ये धमकी दे रहा है? मगर आने वाले ने खाली धमकी नहीं दी, बल्कि बाकायदा आग लेके आया, लकड़ियां लेके आया, फातिमा के घर का दरवाजा जलाया। फातिमा जलते दरवाजे के पीछे अपना हिजाब बचाने के लिए गई तो आने वाले ने बदन में वो कोड़ा मारा कि जब 95 दिन बाद फातिमा दुनिया से गई, मौला हुस्न देते हुए रोने लगे, इसलिए कि बदन सैयदा पर 95 दिन के बाद भी उस कोड़े का जख्म था। तो माँ जख्मी गई और उसका बेटा हसन दुनिया से किस तरह गया, मैं जल्दी से बात मुकम्मल करता हूँ। और हसन किस तरह गया, वही तारीख थी 28 सफर की। आका हसन को जहर दिया गया और ऐसा जहर दिया गया कि कलेजा टुकड़े टुकड़े होकर तश्त में गिरने लगा। और ये मंजर ज़ैनब भी देखती हैं, कुलसूम भी देखती हैं, आका हुसैन भी देखते हैं। अगले दिन हसन मुश्तबा का ताबूत तैयार हुआ, जो थोड़ी देर के बाद शबीह ताबूत आने वाली है। ताबूत तैयार हुआ, ताबूत उठाया गया। हसन की वसीयत थी कि मुझे मेरे नाना के पहलू में दफन किया जाए। चुनांचे ये ताबूत मस्जिदुन नबवी की तरफ चला, कब्र रसूल के पहलू में पहुंचा। एक खातून वहां पर अपने साथ 70 तीरंदाज लेके खड़ी है और कहती है कि अबुल हसन अली, मैं हसन को यहाँ दफन न होने दूंगी, हसन को वापस लेके जाओ। आका
حسین نے کہا کہ حسن کی وصیت ہے. خاتون نے تیر اندازوں کی جانب اشارہ کیا. 70 کمانیں کھچی, 70 تیر نکلے, بدن سیدہ پہ ایک کوڑا پڑا. حسن کے جنازے پہ 70 تیر برسے, تیروں سے چھلنی یہ جنازہ. عباس علمدار کی تو چڑھتی جوانی ہے, غضب کے عالم میں تلوار پہ ہاتھ ڈالا. حسین نے کہا نہیں عباس, ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے. بھیا نے کہہ دیا تھا اگر مجھے روک دیا جائے تو جنت البقیع میں دفن کرنا. جنازہ واپس چلا. ہائے عباس, کیا امتحان عباس کا ہوتا ہے. عباس نام ہے اس کا جسے علی نے اس لیے مانگا تھا کہ تلوار چلائے, لیکن جب تلوار چلانے کا موقع آتا ہے حسین روک دیتے ہیں. چاہے مدینے میں وہ حسن کا لاشا ہو اور چاہے میدان کربلا میں وہ سکینہ کے پیاس ہو, وہاں بھی عباس کو تلوار نہ چلانے دی. آج 28 صفر کو مدینے میں تلوار نہ چلانے دی. جنازہ چلا, واپس آیا اور پھر اسی حجرے میں پہنچا جو حسن کا حجرہ تھا. دروازہ کھول کے حسین حجرے میں گئے. زینب گھبرا گئی. کہا بھیا گھر سے نکل کے تو کوئی جنازہ واپس نہیں آتا, یہ بھیا حسن کا جنازہ کیوں واپس آیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب تفصیل بعد میں پوچھنا, بھائی کی آخری خدمت ابھی کر لوں. یہ کہہ کے جنازے کو زمین پہ رکھا. کہا زینب آؤ ہم اور تم مل کے تیر نکالے. ایک طرف حسین بیٹھے, ایک طرف زینب بیٹھی, روتے جاتے ہیں. حسن کے لاشے سے تیر نکالتے جاتے ہیں. یہ منظر کوئی بہن بھول سکتی ہے؟ کوئی بہن کبھی یہ منظر بھول سکتی ہے کہ میرے بھائی کا تیروں سے چھلنی لاشا آیا اور مجھے لاشے سے, کفن پہنے ہوئے لاشے سے تیر نکالنا پڑے. یہی وجہ ہے جب میدان کربلا میں 11 محرم کو زینب حسین کے لاشے پہ پہنچی تھی تو ایک ہی جملہ کہا تھا, بھیا حسین چاہے تو مجھ سے شکایت کرے کہ کل مدینے میں حسن کے جنازے میں تیر تھے تو میں نے تیر نکالے, اور آج تیرا لاشا بھی تیروں سے چھلنی ہے. آج زینب تیر نہیں نکال رہی, لیکن بھیا تو دیکھ رہا ہے مدینے میں میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, آج تیرے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں. آئے بندھے ہاتھوں والی زینب تیر نکالے تو کیسے نکالے. وہ شبیہ تابوت آ رہی ہے, کھڑے ہو کے وسائل گریا فاطمہ کو پرستی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.